السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کے دانت میں سے خون نکل آیا یا دانت ٹوٹ گیا یا مسواک کر رہا تھا، مسواک کرتے ہوئے مسوڑوں میں سے خون نکل آیا، تو اگر وہ خون جو دانت ٹوٹنے کی وجہ سے یا کسی طرح بھی دانت میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا مسواک کرنے کی وجہ سے جو خون نکلا ہے، اگر وہ خون اس کے پیٹ میں یعنی حلق سے اتر کر پیٹ میں چلا گیا تو اس کی کئی شکلیں ہیں کہ اگر وہ خون تھوک پر غالب تھا، یعنی اگر تھوکا جائے اور دیکھا جائے کہ خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے، یا خون اور تھوک دونوں برابر ہیں اور اس کو وہ نگل گیا یعنی حلق میں لے جا کر پیٹ میں لے گیا، تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خون تھوک پر غالب نہیں بلکہ مغلوب ہے، یعنی اگر تھوک کو تھوک کر دیکھا جائے تو خون کم مقدار میں ہے اور تھوک زیادہ مقدار میں ہے، تو تھوک غالب ہے خون کے اوپر اور وہ کسی وجہ سے نگل گیا، تو اس نگلنے کی وجہ سے یعنی پیٹ میں جانے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر خون کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور خون اگر تھوک کے برابر ہے یا تھوک سے زیادہ ہے اور پھر اس کو نگل گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی کسی انسان کی اگر نکسیر چھوٹ گئی یعنی ناک سے خون آیا تو ناک سے خون آنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ خون جو ناک سے نکل رہا ہے اور وہ خون حلق میں جا کر کے پیٹ میں چلا گیا تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن جو خون ناک سے نکل رہا ہے اور اس نے وہ سارا خون اپنا سر نیچے جھکا کر کے وہ سارا خون باہر ہی نکالا ہے، حلق میں ایک قطرہ بھی اس کا خون کا نہیں گیا، تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر وہ خون چاہے جان بوجھ کر یا بغیر جان بوجھے وہ خون ناک میں سے جو نکل رہا تھا وہ حلق میں جا کر پیٹ میں چلا گیا، پھر اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر پیٹ میں نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں اگر کسی نے سرما لگایا تو سرما لگانے کی وجہ سے، یا تیل لگایا تیل لگانے کی وجہ سے، یا خوشبو لگائی یا خوشبو کو سونگھا تو خوشبو سونگھنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔